اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس پاک ذات رب ذوالجلال کی جو تمام بیماروں کو شفا بخشتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی موذی مرض کے متعلق جو لاکھوں افراد کی زندگی کا چراغ گل کر چکا ہے۔ اس انتہائی موذی مرض کو اردو میں یرکان اور انگریزی زبان میں جنڈس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن افراد میں یہ مرض پایا جاتا ہے ان کی جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے پیلیے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا نشانہ جگر ہوتا ہے۔ جگر کے سکڑنے اور اس پر سوزش کے نام کو ہیپاٹائٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جگر خراب ہو جاتا ہے تو وہ اپنا فعل صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے خون صحیح معنوں میں نہیں بن پاتا اور انسان کا رنگ جو ہے وہ جلد کا رنگ وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں 5 ایسے اعضاء جو مین آرگن کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جگر بھی ہے جو اپنا کام چھوڑ دے تو انسانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جگر پسلیوں کی نیچے دائیں جانب پیٹ کے اوپر کے حصے میں واقع ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہے۔ انسانی جسم میں یہ تقریباً 500 سے زیادہ افعال کو سر انجام دیتا ہے، جن میں فولاد اور شوگر کا جمع کرنا اور خون کے لیے چھننی کا کام کرنا، کولیسٹرول وغیرہ کو کنٹرول کرنا، آنتوں کے ذریعے فاضل مادوں کا اخراج وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اس کی جو کچھ علامات ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ جب انسان پر اس کا حملہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سفید حصوں کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم پر ہلکی ہلکی خارش اور متلی وغیرہ اس کے آنی شروع ہو جاتی ہے اور وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہلکا ہلکا بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے اور پیشاب کا رنگ گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر اس چھینکنے وغیرہ یا کھانسنے وغیرہ سے یا بوسہ لینے برتن وغیرہ کے استعمال سے یہ مرض کسی دوسرے انسان میں ٹرانسفر نہیں ہوتی، اور جن وجوہات کی بنا پر یہ مرض لاحق ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی متاثرہ شخص کا خون لگایا جائے یا اس کی استعمال شدہ سرنج وغیرہ کو استعمال کیا جائے یا متاثرہ شخص کے استعمال شدہ اوزار جیسے دانت نکالنے والے ہوتے ہیں وہ آلودہ اوزار کو استعمال کیا جائے، یا ٹیٹو وغیرہ متاثرہ شخص پہلے بنوائے اور وہی مشین سے کوئی اور شخص اپنے ٹیٹو بنوائے، تو ایسی صورت میں یہ مرض اگلے انسان میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ یا ایام ماہواری میں ایک خاتون اپنی خاتون خانہ سے ملاپ کرنے سے یا آلودہ سوئی سے کان چھدوانے سے یا متاثرہ شخص کے استعمال شدہ استرا یا ٹوتھ برش وغیرہ کے استعمال سے، یا یہ مرض ماں سے بچے میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس انتہائی موذی مرض کے تدارک سے اس انتہائی موذی مرض کے تدارک کے لیے کچھ تدابیر گوش گزار کرتا ہوں، جن پر عمل کر کے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ اس کی شدت سے بچ سکتے ہیں اور اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جو یرکان کا مریض ہوگا اسے کندھاری انار کھلائیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یرکان بہت زیادہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یرکان کے مریض کو چکنائی اور مٹھائی وغیرہ نہیں کھانی چاہیے، یرکان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ یرکان کے مریض کو گنے کا رس پلائیں جس سے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یرکان کے مریض کو مولی کے پتوں کی بھجیا کھلائیں، مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مولی کا پانی پئیں اور اس کے نرم پتے کھانے سے یرکان ختم ہو جائے گا۔ یرکان کے مریض کے لیے کھیرے بہت زیادہ مفید ہیں۔ گاجر کے جوس میں مصری ملا کر پئیں حسب ذائقہ، چند دنوں میں انشاءاللہ استعمال کریں، یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ آدھا کلو پانی میں آدھا پاؤ املی رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس کو اچھی طرح مس لیں، پانی کو نتھار لیں اور اس میں حسب ذائقہ شکر ملا کر پلائیں، انشاءاللہ یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے تقریباً مسلسل 2 ہفتے تک جاری رکھنا ہے۔ اور یرکان کے مریض کو مولی کا جوس
اور اس میں زرد گاجر کا جوس ملائیں اور اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا اس کو پلائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پالک جس کو ہم پکا کر کھاتے ہیں، اس کے جوس میں چینی ملا کر پلانے سے انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ یرکان کے مریض کو پودینے کی چٹنی اور پودینے کے پتوں کو ابال کر اس کو پینے کا مشورہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ یرکان کے لیے 1 لیٹر پانی میں آدھا کلو جو ڈالیں، اس کو ابالیں 2-3، جب جوش آ جائیں اس کے بعد اتار کر ٹھنڈا کر لیں، اس میں حسب ذائقہ چینی ملائیں، انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ تازہ گنے کا جوس لیں، اس میں لیموں کا رس ملائیں، پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آک کے دودھ کے 2-3 قطرے ایک ہتھیلی پر لیں، ہاتھ کی ہتھیلی پر لیں اور اسے مل دیں، اور پھر دوسرے دن دوسری ہتھیلی پر لیں، پھر اسے ملیں، اسی طرح تیسرے دن پھر پہلے والی ہتھیلی پر لیں اور اسے ملیں، مستقل مزاجی سے تھوڑا عرصہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، نہار منہ صبح اٹھ کر نہار منہ 2 کھانے کے چمچ پالک کا جوس لیں، اس میں 1 چائے کا چمچہ چینی ملائیں اور نہار منہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یرکان ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ اس طرح کے تمام ٹوٹکے جو ہم آزماتے رہتے ہیں اور مختلف مریضوں کو بتاتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت سارے مریضوں نے ان کے استعمال سے اس بیماری سے چھٹکارا پایا، اللہ پاک نے انہیں شفا بخشی۔ ہر ایک سے میری التجا یہی ہے کہ اللہ پاک جسے شفا دے اسی کو شفا ملتی ہے، مگر یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا اس بیماری سے اگر آپ ایسی تدابیر کرتے رہیں گے، گھر میں یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر میں بہت آرام سے میسر آتی ہیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ ایسا کریں، اور امید بڑی ہے بارگاہ خداوندی میں کہ وہ آپ کو ضرور شفا بخشے گا۔ آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور مزید اگلے نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے اس کے لیے بیل کا آئیکن دبائیں، اور دوسرے افراد کی بھلائی کے لیے اس کو شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر